بڑا معاملہ چل رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا. سجاد برقی صاحب بھی ملاقات کر کے آئے اور ہمارے بڑے سینئر صحافی اس کو انڈورس بھی کر رہے ہیں. یہ ملاقاتیں ہوئیں اور اب وہ جو ان کے اسپیشل خصوصی ایلچی ہیں رچرڈ گرنل، ان سے متعلق بھی انہوں نے تو اب بار بار فری عمران خان کا کہہ دیا، اور پھر ایک اچھی خاصی کمپین چل گئی. اور پھر جو اٹارنی جنرل ہے نامزد اپ کمنگ ڈونلڈ ٹرمپ کی اب آنے والی حکومت کے حوالے سے، ان کی ٹیم کے لوگوں نے اس کو سب کرنا شروع کر دیا. تو آپ کو بہت امید ہے امریکہ سے کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے؟ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ امریکہ شاید سعودی عرب اور یو اے کو بھی استعمال کر سکتا ہے. دیکھیے ہمیں کوئی امید نہیں ہے اس قسم کی کسی بیرونی طاقت سے. اس کی وجہ یہ ہے جی کہ اگر ہم نے بیرونی طاقتوں کی طرف دیکھنا ہوتا تو اتنی تکلیفیں کیوں اٹھاتے؟ نہیں، حکومت لینے کے لیے نہیں، بنیادی انسانی حقوق پہ تو بات کی سکتی ہے نا. آپ بھی تو بات کرتے ہیں نا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. میں کرتا ہوں وہاں کی جو پاکستان کمیونٹی تھی، جو پاکستانی کوئی کمیونٹی تھی، وہ اوورسیز جو تھے، انہوں نے جب ٹرمپ نے اپنی الیکشن مہم شروع کی تو وہاں پہ ایک نیریٹو بنا. ٹھیک ہے. اور اس نیریٹو کو ٹرمپ نے قبول کیا. ٹھیک ہے. کہ خان صاحب پہ ناجائز زیادتیاں ہو رہی ہیں، خان صاحب بیس لیس مقدمات میں اندر ہیں، ان کے خاندان والے بیس لیس مقدمات میں اندر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، ان کے لیڈر. اب آپ دیکھیں نا جی، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، میاں محمود الرشید ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ 80 سال کی بزرگ عورت اور کینسر کی پیشنٹ ہے، اور عمر سرفراز چیمہ صاحب. ایسے لوگوں کو 1.5 سال پونے 2 سال سے انہوں نے اندر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا. ٹھیک. یعنی یہ ادھر جو کمیونٹی تھی اوورسیز پاکستانیوں کی، یہ ان کا نیریٹو تھا. انہوں نے ایک ادھر نیریٹو بلڈ کیا اور اس کو کریٹ کیا اس کے ساتھ، ٹرمپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. دیکھیں ہم لڑ رہے ہیں اپنے کیسز. سوشل میڈیا سے تعلق ہے آپ کو، اب پی ٹی آئی کے آپ لوگوں کا؟ میں جسٹ عمران خان صاحب کے ٹویٹس آتے ہیں. اب تو فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے، میں نے ملاقات میں بھی کہا ذرا تھوڑا ہاتھ اولا رکھیں تاکہ کوئی پولیٹیکل سپیس مل جائے. اور بار بار ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے سسٹم کو بہت تکلیف ہے، بہت خطرہ ہے کہ آپ لوگ ایک عمران خان صاحب بات کر کے وہ جو نیریٹو جو اس کے بعد ڈیولپ ہوتا ہے اس میں پوزیشن بہت زیادہ ڈفرینٹ قسم کی ہو جاتی ہے. تو آپ ذرا تھوڑا سوشل میڈیا کو بھی تھوڑا کام ڈاؤن کریں. صرف حجت تمام کے لیے تھوڑی باقی چیزیں بھی سی بی ایم کے طور پر ڈیولپ کی جاتی ہیں نا سر. نہیں، سوشل میڈیا پہ تو انہوں نے فائر وال لگا دیا، اب خود اس کو کور کر لیں. ایک بار کہہ دیں کہ ذرا کچھ دیر ہولڈ کر لو تو کیا خیال ہے؟ نہیں، سوشل میڈیا کو دیکھیں، جو ڈیفامیشن بل ہے، اگر سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی غلط بات ہے تو آئے گی ہی نہیں. آپ نے وہ سوشل فائر وال آگے سے آگے چلے گئے ہیں آپ. جو حقیقت وہ یہ ہے کہ آپ اس فائر وال سے آگے چلے گئے ہیں. فائر وال کچھ نہیں کر سکی. نہیں تو پھر ان کا یہی تو ان کے ان پڑھ ہیں. جس طرح خان صاحب کہتے ہیں، ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرے یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. یہ پولیٹیشینس کے لیے متعلق کہا تھا انہوں نے، یہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے لیے کہا، لیڈرشپ کے لیے کہا. تو ویسے تھوڑا سا اگر کہہ دیا جائے کہ ذرا ہولڈ کر لیں ذرا، تب تک ہم ذرا یہ مذاکرات لے کے چلتے جائیں تو زیادہ مناسب نہیں ہے. سوشل میڈیا کا ایک وہ تو ہے کیا آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا آپ لوگوں کے بھی؟ نہیں، بالکل آؤٹ آف کنٹرول نہیں. عمران خان صاحب کا ٹویٹر امریکہ سے رن ہو رہا ہے. میری بات سنیں، آؤٹ آف کنٹرول بالکل نہیں ہے. سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کی واحد طاقت ہے. ٹھیک ہے. ہمارا الیکشن کس نے لڑا ہے؟ میں تو ایک دن بھی حلقے میں نہیں گیا. میرا تو سوشل میڈیا نے الیکشن لڑا ہے. اوکے. میں ایک دن حلقے میں نہیں گیا. الیکشن والے دن میرا گھر بند تھا، میرا رزلٹ کسی نے نہیں کلیکٹ کیا. وہ تو لیڈ اتنی لمبی چوڑی تھی، کوئی 1 لاکھ کی لیڈ تھی. اگر پورے سارا یہ دیکھیں، پارٹیاں اس طرح ختم نہیں ہوتی. سلمان صاحب میں پہلے کہہ چکا ہوں، اگر انہوں نے 2.60 کروڑ ووٹ لیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور وہ سارا سوشل میڈیا پہ لیا ہے، اگر آپ 10 بندے یہ سوشل میڈیا کے پکڑ کے یہ کہیں گے کہ ہم یہ پارٹی ختم کر دیں گے، پھر تو یہ 2.60 کروڑ بندہ ماریں، ان کو ماریں گے تو پارٹی شاید ختم ہو. بڑی کنونسنگ ہے کہ آپ لوگ تو اپنے حلقوں میں ہی نہیں نکلے تو سوشل میڈیا نے لے کے چلا. اچھا، مریم نواز صاحبہ آپ لوگوں کو اتنا سیریس نہیں لیتی. اگر آپ اپوزیشن میں نہ ہو تو ان کی کارکردگی تو ہے نا سر. ابھی چائنا کا بھی دورہ کر کے آئیں، مسلسل کسی نہ کسی پروجیکٹ کو وہ ہائی لائٹ بھی کر رہی ہیں. تعلیم کے حوالے سے، ستھرا پنجاب کے حوالے سے یہ سب پروجیکٹ ہے. وہ کینسر اسپتال بھی بڑی تیزی سے بن رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ
معترف تو ہے نا کہ وہ اپنا کام تو کر رہی ہیں. دیکھیں جو ان کے فلیگ شپ پروگرام میں وہ کہیں مجھے دکھا دیں. 10 مہینے ہو گئے. مریم نواز نے جب پہلا بجٹ پیش کیا 1558 ارب روپے کا وہ بجٹ تھا، جس میں 845 ارب آئی تھنک جو اے ڈی پی تھی. آج دن تک مجھے ان کا کوئی فلیگ شپ ایسا پروگرام دکھا دیں جس سے امیجیٹ ریاست نے عوام کو ریلیف دیا. مہنگائی کم ہوئی ہے، میرا آپ سے کوسچن. بجلی کم ہوئی ہے. سولر والا جو انہوں نے ڈرامہ کیا تھا، انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے سلمان صاحب لگا دیا. پہلے وہ پروٹیکٹڈ تھے کسٹمر، نان پروٹیکٹڈ، فائلر، نان فائلر. اب یہ بات یہ ہے کہ یہ ڈرامے کر کے یہ عورت ٹک ٹاک پہ 12.5 کروڑ عوام کا صوبہ بی چلا رہی ہے. شام کو 10-12 ٹک ٹاک اکٹھی کر لیتی ہیں. آئی ٹی کا یہ افتتاح کرنے گئے، انہوں نے کرائے پہ وہ لی، اور میں ہاسپٹل کے سامنے جب وہ ختم ہو گئی چیزیں ان کے افتتاح، وہ لے کے چلے گئے. 3 مہینے کے لیے بجلی سستی کی ہے، آٹا سستا کیا، روٹی سستی کی ہے، تو کوئی چھوٹی چیزیں تو نہیں ہے نا. اب میں آپ کو وہی باقی وہ کینسر ہاسپٹل کی بھی بنیادیں ابھی تک بنیادیں کھدی ہیں. جو یہ کہتے تھے، یعنی یہ کینسر ہاسپٹل جس کے لیے انہوں نے پیسے رکھے ہیں، یہ کینسر ہاسپٹل میں آپ کو بتا دوں اگلے 10 سال میں بھی نہیں بنے گا، صرف نام رکھنے کے لیے. بات یہ نہیں ہے، بیسیکلی نالائق ہے. انہوں نے اگر دیکھو بجلی کا، چین میں اتنے بڑے وزٹ کر کے آئی ہیں، چین میں آپ یہ دعا کریں کہ چین میں کوئی معاہدہ نہ ایسا کر کے آئی ہوں جن کے پہلے ہی ہم معاہدوں کے خمیازے بھگت رہے ہیں. تارکول وغیرہ کے جو معاہدے انہوں نے کیے تھے وہ خمیازے آج دن تک بھگت رہے ہیں. کوئی ایسا بے وقوفانہ معاہدہ اور نہ کر کے آ جائیں. دوسری بات، مجھے ایک بات بتائیں، اے ڈی پی میں انہوں نے رکھے پیسے، اے ڈی پی سے اٹھا کے پیسے انہوں نے دے دیے آئی پی پی کو. آئی پی پی 38-40 خاندان ہیں، اس میں زیادہ تر ان کے اپنے خاندان ہیں. کس لیے دیے؟ وہی ہوا نا کہ عوام کا پیسہ اٹھا کے ادھر دے دیا. بجلی کب سستی شروع کی؟ اکتوبر میں. پیٹرول کہاں گیا؟ جو آپ آٹے کی بات کر رہے ہیں، گندم کی 45% جو ہے کاشت کم ہو رہی ہے. اگلے سال میں ان کو بتاؤں گا. گندم خریدنے سے انہوں نے انکار کر دیا. دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اصل میں اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک نالائق ترین وزیر اعلیٰ ہمارے سر پہ بٹھا دیا ہے. مجھے ایک پروجیکٹ بتا دیں سلمان صاحب، سموک کے ٹائم میں ایک ٹائم لائن ہے سموک کی. ہر کسی کو پتہ ہے کہ اکتوبر میں سموک آتی ہے، ٹھیک ہے، نومبر میں چلی جاتی ہے، نومبر اینڈ تک. یہ خود جنیوا چلی گئی، سوئٹزرلینڈ اور یوکے چلی گئی. اچھا یہ بتائیں کہ اس دور میں اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ کی ڈیفینیٹلی نظر ہونی چاہیے کہ اس دور میں بھی کوئی فرق ہوگی، نکلیں گی، کوئی گجر نکلے گا، کوئی ایسا ہوگا؟ اس دور کے بھی ہیں کہ کام ویسے ایمانداری سے کر رہے ہیں یہ لوگ؟ ڈھیر نکلیں گے، کافی تھوڑا ٹائم ڈھیر نکلیں گے. ایک کوشچن، جس